الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ گانا سننے یا فلم دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ گانا سننے فلم دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو جو ٹوٹتا ہے وہ نواقض وضو سے ٹوٹتا ہے۔ میں نے اس میں 2-4 نواقض وضو کو ذکر کیا، مکمل نواقض وضو کو ذکر نہیں کیا تھا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد میرے ایک دوست جو تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، بھائی محمد راشد کھتولی کے، ان کا فون آیا، انہوں نے مجھے اس طرف متوجہ کیا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے کہ جس میں تمام نواقض وضو کو شامل کر لیا جائے تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، صرف 2-4 چیزوں کو نواقض وضو ہی شمار نہ کرنے لگے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس طرف متوجہ کیا۔ تو چونکہ عام طور پر کتابوں کے اندر جو نواقض وضو لکھے ہوتے ہیں وہ کسی کتاب میں آپ کو 7 ملیں گے، کسی میں 8، کسی میں 9، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ درست ہیں۔ بس فرق یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی نواقض وضو کو اور زیادہ کھول کر بیان کر دیتا ہے، کوئی ایک ہی نمبر میں 2 کو بیان کر دیتا ہے۔ مثلا نواقض وضو میں کوئی یہ کہہ دے کہ بے ہوش ہونا یا پاگل ہونا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہے دونوں الگ الگ چیز، لیکن اگر ایک ساتھ بیان کریں گے تو یہ ایک نمبر ہی بن جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب یا پاخانے کا نکلنا یا اسی طریقے سے ہوا کا نکلنا، ان کو اگر کوئی ایک ساتھ بیان کرے گا تو یہ ایک نمبر کہلائے گا، اور اگر الگ الگ بیان کرے گا تو یہ 2 نمبر بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے کبھی 7، کسی جگہ 8، کسی جگہ 9 نواقض وضو لکھے ہوتے ہیں، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے جو نواقض وضو کتاب کے اندر لکھے ہوتے ہیں وہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ نہیں لکھے ہوتے تاکہ عام لوگ اس سے پریشان نہ ہو جائے، یاد کرنے میں آسانی کے لیے ان کو بغیر تفصیل میں جائے بیان کر دیا جاتا ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے ان کو مفصل بیان کروں گا، کھول کر واضح طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو پیشاب یا پاخانے کی جگہ سے کسی بھی چیز کا نکلنا، اس کے اندر ہوا کا نکلنا بھی شامل ہو گیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری چیز، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ یا مواد کا نکل کر بہہ جانا، یہ آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا یا یاد کیا ہوگا۔ اس کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ بدن کے اس حصے سے جس کا غسل یا وضو میں دھونا فرض ہے، اس حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حصہ غسل میں اور وضو میں دھونا فرض نہیں ہے، اگر اس حصے سے خون نکلے اور اسی جگہ میں وہ خون بہہ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آنکھ کے جو اندر کا حصہ ہے، یہ حصہ جو ہے یہ وضو میں اور غسل میں دھونا فرض نہیں ہے، اگر آنکھ کے اندر خون نکلا اور آنکھ ہی کے اندر بہنے لگا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر وہ آنکھ سے نکل کر آ جاتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ہے مکمل تفصیل کہ اگر ایسے حصے سے جو غسل میں اور وضو میں دھونا فرض ہے، اس حصے سے خون نکل کر بہہ جاتا ہے تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا منہ بھر کر قے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی مکمل وضاحت یہ ہے کہ آدمی کو اگر خون، پت، کھانا، پانی، ان چیزوں کی اگر قے ہو اور وہ منہ بھر کر ہو، منہ بھر کر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بغیر مشقت کے اس کو روک نہ سکے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر کر قے، یعنی منہ بھر کر الٹی ہونا۔ اگر ان چیزوں کی قے ہو اور وہ منہ بھر کر ہو تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر بلغم کی قے ہو، بلغم کی قے اگر منہ بھر کر بھی ہو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے سونا، یہ بھی نواقض وضو میں سے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی تفصیل ہے کہ اگر آدمی ٹیک لگا کر سوئے یا لیٹ کر سو جائے
کسی چیز کا سہارا لے کر سوئے اور اتنی گہری نیند میں سو جائے کہ اگر وہ سہارا وہ ٹیک ہٹا دی جائے تو آدمی گر جائے، آدمی کی سرین ایک سرین بھی اٹھ جائے، ایک کولا بھی اٹھ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آدمی کھڑا ہو کر سو جائے، کسی چیز کا سہارا نہ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن عام طور پر کھڑے ہو کر آدمی کو گہری نیند نہیں آ سکتی۔ یا آدمی بیٹھ کر سوئے، اس طریقے سے سوئے کہ دونوں سرین زمین پر ٹکی ہوئی ہو اور گھٹنے اٹھا کر پنڈلیوں پہ ہاتھ اس طرح باندھ کے سر نیچے رکھ کے گود میں سر رکھ کے اگر سو جائے کسی چیز کا سہارا لیے بغیر، اس طرح سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، بشرطے کہ وہ ادھر ادھر نہ گرے، سوتے ہوئے ادھر ادھر نہ گرے، اور اسی طریقے سے سرین کو زمین پر ٹیک کر اگر سوتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح نماز کی صورت میں نماز پڑھتے ہوئے اگر آدمی تشہد میں بیٹھ کر سو جائے، ادھر ادھر نہ گرے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے مرد حضرات اگر سجدہ سنت کے مطابق سجدہ کرے اور اسی صورت میں سو جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کے ہاتھ آدمی زمین پر نہ بچھ جائے، ہاتھ وغیرہ زمین پر نہ بچھے۔ اگر یہ صورت پیش آ جائے سوتے ہوئے، سجدے میں کوئی آدمی سنت کے مطابق سویا لیکن سوتے ہوئے وہ زمین پر بچھ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو عورتیں سجدہ کرتی ہے وہ چونکہ سمٹ کر بچھ کر سجدہ کرتی ہے، تو اگر عورت سجدے کی حالت میں سوتی ہے تو عورت کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تھا نیند کے متعلق پوری تفصیل کہ کس صورت میں نیند میں وضو ٹوٹتا ہے اور کس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ پاگل یا بے ہوش ہو جانا، پاگل یعنی دیوانہ مجنوں ہو جانا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو، اسی طریقے سے اگر آدمی بے ہوش ہو جائے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ اس کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ نماز وہ رکوع سجدے والی نماز ہو، یعنی اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں قہقہا لگا کر زور سے ہنس دیتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر رکوع سجدے والی نماز میں کوئی شخص قہقہا لگا کر ہنس جاتا ہے، قہقہا لگا کر ہنسنے کا مطلب ہے کہ جو برابر میں نماز پڑھ رہا ہے اس کو آواز آ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ہنس رہا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، وہ ہے مباشرت فاحشہ، یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہ کا بغیر کسی پردے کے مل جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں یہ ہے نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ گالی دینے سے، نہ گانا سننے سے، نہ فلم دیکھنے سے، اگرچہ یہ چیزیں سب غلط ہیں، ناجائز ہیں، گالی نہیں دینی چاہیے، اسی طریقے سے فلم دیکھنا، گانا سننا یہ سب غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے، لیکن ان سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے دوران سطر کھل جائے تو سطر کھلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر جو آدمی کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک نماز پڑھتے ہوئے اعضائے سطر میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ اگر کھل گیا اور وہ 3 تسبیح کی مقدار کھلا رہا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر 3 تسبیح کی مقدار کھلنے سے پہلے ہی اس نے اس کو چھپا لیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔